بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے اب جو صورتحال پاکستان کے اندر الیکشن کے بعد سیاستدان اور عوام اور ادارے ان کے سامنے جو مین مسئلہ بنا ہوا ہے وہ ہیں آزاد امیدوار اور آزاد یہ جو جیتنے والے ایم پی ایم این ایز ہیں۔ ان کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا ہے، نہ کوئی ان کی کوئی پارٹی، کوئی ایک پارٹی کا بندہ ہے، کوئی دو پارٹیوں کا بندہ ہے، کوئی آزاد ہے جناب۔ ابھی تو انہوں نے خود تحریک انصاف کا سمبل لینے کے بعد ان سب کو آزاد کر دیا گیا، اور یہ کیوں کیا گیا؟ یہ ٹوٹلی بدنیتی پہ مبنی تھا، اور جس کا اظہار اب ہو رہا ہے۔ جب یہ الیکشن ہو رہے تھے، رزلٹ آ رہے تھے، تو اسی وقت پی پی والوں نے، نون والوں نے، اور جو خریدار ہیں ان لوگوں کے، انہوں نے جناب کہنا شروع کر دیا تھا بھائی آزاد لوگوں تم ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ اب صاف ظاہر ہے جس بندے نے ان کے ساتھ جانا ہے اس نے مفت میں تو نہیں جانا ہے، اس نے مال لے کر جانا ہے، اور یہ جو مال لے کر جائے گا پھر وہ ملک کی خدمت جو ہے وہ کس حد تک کرے گا؟ وہ نہ تو وفادار ہے اپنے ان ووٹروں کا جن سے اس نے ووٹ لیے ہیں۔ اب یہ لوگوں کو وہ دیتے رہے ہیں، حلف دیتے رہے ہیں کہ جناب ہم پارٹی اسی میں ہی رہیں گے، اسی کے نام پہ ووٹ لے رہے ہیں، اسی پہ یہ وہ کیا ہے۔ تو اب جناب وہ مل رہے ہیں، کوئی نون کے ساتھ مل رہا ہے اور کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل رہا ہے، اور ان لوگوں نے یہ جو نظام سارا بنایا ہوا ہے یہ سب لوٹا شاہی اور لٹیرا شاہی، اور جناب ان لوگوں نے کیا کریں گے؟ یہ قانون سازی، بس یہ کیا کریں گے وہاں جا کر؟ جناب میرے حلقے میں دے دو اتنے پیسے، اور جو حلقے میں پھر یہ جو پیسے لگاتے ہیں پروجیکٹس کی صورت میں، وہاں پر پھر یہ کتنی فیصد کمیشن کھاتے ہیں اور کتنا کھاتے ہیں اور کس طرح سے کھاتے ہیں، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ تو جناب ہم بات تو کرتے ہیں امریکہ کی اور برطانیہ کی جمہوریت اور جرمنی اور یورپین ممالک کی، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہے کہ وہاں پر آزاد لوگ نہیں اس طرح سے ہوتے ہیں۔ یہاں پر تو یہ خود ان کو آزاد کیا گیا کہ یہ آزاد ہو جائیں، تاکہ اگر یہ پی ٹی آئی میں رہے تو جیتنے کے بعد تو پھر یہ ہمارے قابو نہیں آئیں گے۔ ابھی تو یہ ہے یہ آزاد ہیں، ہم ان کو خرید لیں گے، اور وہی کام ہو رہا ہے۔ جب ہم کہتے تھے نا کہ جناب یہ سیاسی سسٹم کے لیے بڑا نقصان دہ ہے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی بڑا نقصان دہ ہے۔ وہ بھائی تم جتنی بھی پارٹیاں ہو، 2 ہو 3 ہو، بڑی پارٹیاں جو ہیں، آپ کو چاہیے اس طرح کی قانون سازی کریں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے پریشر گروپ ہیں یہ ختم ہوں، اور یہ جو آزاد ممبران کا تصور ہے یہ بھی ختم ہو۔ وہ بھلے یہ آپ کے ساتھ رہیں یا دوسری پارٹی میں چلے جائیں، آپ کو پتہ تو ہوگا کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں یا کسی اور کے ساتھ ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ جب یہ جیت جائیں تو آپ ان کو کروڑوں روپے دے کر خریدیں، اور پھر اس کا نقصان کیا ہے؟ وہ بھی بے ایمان، آپ بھی بے ایمان، عوام بیچاری وہ پھر ہلکے کی روتی رہتی ہے کہ جناب ہم نے ووٹ تو دیا تھا فلاں کی وجہ سے، عمران خان یا اس نواز شریف کی وجہ سے، تو یہ بندہ تو آگے چل کر زرداری کے وہ خریدار مطلب اس کی پارٹی میں چلا گیا، اس نے خرید لیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی نقصان دہ ہیں سیاسی جماعتوں کو ٹوٹلی طور پر۔ یہ آزاد امیدوار، یہ چھوٹے چھوٹے پریشر گروپ، اب یہ کیسے ختم کریں؟ اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے۔ آپ پارٹیاں جب یہ جو رجسٹر کرواتے ہیں ان کا ایک طریقہ کار رکھیں، ٹھیک ہے؟ ان کو کہیں کہ جناب پارٹی رجسٹرڈ وہ کریں جس کی آرگنائزیشنز، نمائندگان، اس کے عہدیداران صوبائی سطح پر، قومی سطح پر، پھر ڈسٹرکٹ لیول پر، ڈویژن لیول پر، جب تک وہ پوری آرگنائزیشن وغیرہ نہیں ہوگی، کم از کم 80%، کم از کم 80% اس کی نمائندگی عہدیدار جو ہیں وہ ڈکلیئر کرے، اپنے وہ لکھ کر دے ادھر، تو تب جا کے پھر وہ سال بعد اس کا الیکشن ہو، اور اس کے اندر وہ لسٹیں لگی ہوئی ہوں کہ جناب یہ عہدیدار ہیں ہمارے فلاں ضلع میں، کم از کم 80% اس کی جو ہے عہدیدار اور اس کی وہ
تنظیم جو ہے وہ ملک کے اندر ہونی چاہیے۔ اب جب ان کے پاس پھر نہیں نہ آئے گی، یہ ان کی مجبوری ہو جائے گی کسی نہ کسی پارٹی میں ایڈجسٹ ہونے کی۔ اچھا، یہ سارے کام کیا کرتے ہیں؟ اکیلا بندہ علیحدہ ہو کر اس کا کیا نظریہ بنتا ہے، کیا کس طرح سے وہ ووٹ لیتا ہے، کیا کرے گا وہ؟ یہ نالی سسٹم جو ہے نا، یہ بھائی آپ لوگ اس سے نکل جاؤ۔ یہ ٹوٹلی طور پر نیشنل لیول کی قانون سازی کریں، اور یہ جو ہے نا پلی لے لی، ٹھیکہ لے لیا اس کا، نالی بنا دی، یہ کام یہ ان کے کام نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ممبر نیشنل اسمبلی، ٹھیک ہے، تو یہ قانون ساز اسمبلیاں ہیں، یہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ وغیرہ جو ہے، یہ پورا وہ بنتا ہے ایک، اور اس کے اندر قانون سازی اصل میں ہوتی ہے، یا کوئی قراردادیں یا کوئی ملکی مفادات کے لیے کوئی بڑی کوئی مطلب وہاں پر کمیٹیز بنے، کوئی خارجہ امور کی، کوئی خزانہ امور کی، کوئی فلاں امور وہ کام کریں، اور اس کے اوپر پھر جو ہے وہ حکومتیں عمل درآمد کروائیں۔ یہ کیا ہوا کہ آزاد دو ادھر سے پکڑو، دو ادھر سے پکڑو، اپنے ساتھ ملاتے جاؤ، جناب میرے اتنے ہو گئے، میرے اتنے ہو گئے، بولیاں لگ رہی ہیں، اور اپنی وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں ٹوکری، اس کے اندر ان کو ٹاڑ رہے ہیں جناب کہ یہ میرے ہو گئے، یہ آپ کے ہو گئے، یہ اس کے ہو گئے۔ وہ بھی جناب کبھی ادھر سے کھایا کبھی ادھر سے کھایا، اس الیکشن میں ایک پارٹی میں، دوسرے الیکشن میں دوسری، جناب اس نے پھر اس کو لوٹا کہیں تو وہ غصہ بھی کرتا ہے کہ جناب مجھے لوٹا نہ کہیں۔ بھائی تم لوٹا نہیں ہوتا کیا ہو؟ برطانیہ کے اندر ایک ایسا موقع بھی آیا تھا کہ ایک پارٹی کی صرف ایک ووٹ کی اکثریت تھی، اور انہوں نے پوری مدت جو ہے نا وہ اسمبلی قائم رہی تھی، کوئی عدم اعتماد، کوئی چکر نہیں تھا۔ کیوں؟ وہاں پر جو ہے وہ فلور کراسنگ جو ہے وہ بڑا برا سمجھا جاتا ہے، بلکہ یہاں تک تو ہمیں تو بتایا جاتا تھا ادھر کیا کہتے ہیں یونیورسٹی میں، کہ جو اس طرح سے کرتا ہے بس میں اس کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھتا ہے۔ اتنا اخلاقی قدریں ہیں وہاں پر۔ اور یہاں پر کیا ہوتا ہے، جو لوٹا باندھتا ہے جناب اس کو وہ جھنڈے پہناتے ہیں کہ جناب وہ یہ اس نے اعتماد ہمارے لیڈر کی، وہ لیڈرشپ اعتماد کا اظہار کر دیا ہے ہمارے ساتھ۔ ابھی بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ جناب یہ کارڈر پتہ نہیں لاہور کا کوئی ہے، وہ این اے کتنا ہے، مجھے تو بھی وہ پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ جی وہ فلاں پتہ نہیں وہ گیا کہ نہیں گیا، فیک ہے یا صحیح ہے۔ لیکن یہی چیزیں ختم کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ ان لوگوں کا بندوبست کریں۔ جب تک ان کا بندوبست نہیں ہوگا یہ اسی طرح سے ہوتا رہے گا، یہ الیکشن گزر جائے گا، آئندہ الیکشن میں بھی اسی طرح سے ہوگا۔ خریدار بھی ہیں اور یہ بکنے والے بھی موجود ہیں، اور بھولی عوام ٹھیک ہے ایک دفعہ ڈسی گئی ہے، دوسری دفعہ پھر ڈسی جائے گی، کوئی اور آ جائے گا، کیونکہ یہاں پر تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک اور بڑی عجیب بات ہوئی ہے، وہ جو پارٹی آزاد مطلب جن کے وہ لوگ تھے پی ٹی آئی کے، وہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ میں نام کسی کا دیا ہوا تھا، جناب یہاں پر ووٹ جو ہے کوئی اور لیتا رہا ہے، اور کہتے رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا بندہ ہے جی۔ لوگوں نے کہا یار یہ پی ٹی آئی کا تو نہیں ہے، پی ٹی آئی کی ویب سائٹ میں تو یہ ہے، نہیں جی وہ چینج کر دیا انہوں نے بعد میں، وہ ایسے ہو گیا جی، وہ اب ایم پی اے، اب ایم این اے جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے کہ جناب ایک علاقے میں وہ جو بندہ نامزد ہے اس کو لے رہا ہے، دوسرے علاقے میں اس کو لے رہا ہے جو خام خواہ اس کی گود میں جا کر وہ کہتا ہے جی میں بھی پی ٹی آئی کا۔ کل کلاں کو یہی لوگ بکیں گے اور وہ ساتھ کہیں گے کہ جناب ہم تو اس کی ویب سائٹ میں تھے ہی نہیں، دیکھ لیں ان کا تو وہ فلاں بندہ تھا۔ لیکن بس یہ عوام بھی ذرا تعلیم کی بھی کمی ہے ہمارے ہاں۔ لیکن سب سے بہتر جو مطلب کام ہے نا وہ ضروری طور پہ کرنا، وہ یہ پارٹیوں کا کام ہے، ان سب کے مفاد میں ہے۔ دیکھیں نا اگر یہ پابند ہوں گے بندے، یہ زیادہ سے زیادہ پھر 2 پارٹیاں 3 4 اس سے زیادہ پارٹیاں نہیں بنیں گی۔ یہ ابھی جناب وہ ملک کے کسی ایک کونے میں وہ 7 بندے لے کر بیٹھا ہوا ہے، وہ کسی اور کونے میں 2 بندے لے کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی کونے میں جناب 1 بندہ لے کر بیٹھا ہوا ہے، اور یہ سب لوگوں نے اپنے اپنے بندے ٹوکرے میں دیے ہوئے ہیں۔ اور جناب پھر یہ اب یہ مثال کے طور پہ ایم کیو ایم ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ ضروری کوئی ایم کیو ایم، اور بھی کئی پارٹی کی مثال دی جا سکتی ہے۔ تو وہ جناب 16 17 جتنی بھی سیٹیں ہیں ان کی جیسے تیسے بھی انہوں نے لے لی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ فیئر جتنا الیکشن ہوا وہ تو آپ لوگوں کے سب کے سامنے ہی ہے،
انہوں نے چلے سی وہ کیا کر رہے ہیں وہ جناب نواز شریف کے ساتھ اتحاد، یہی وہ چیزیں ہیں۔ پہلے انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ، جب ان کو اشارہ ہوا انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، پھر اور کوئی پارٹی جوائن کر لی۔ تو اس طرح سے یہ ہو رہا ہے۔ اب پیپل پارٹی والے بھی نخرے تھوڑے تھوڑے کر رہے ہیں، بعد میں ملیں گے یہ سب ایک ہی ہو جائیں گے۔ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم تو، نواز شریف کے پاس کون سی اکثریت ہے، وہ کس طرح سے اعلان کر رہا ہے بڑی پارٹی ہونے کا۔ یہ باتیں یہ صرف اپنا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں بہت زیادہ لگوا رہے ہیں، مطلب اپنا ریٹ بڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ اچھا تم جو ہے نا وہ فلاں سیٹ لے لو، بندر بات ہو رہی ہے، تم وزیر اعظم بن جانا، میں وزیر خارجہ فلاں وزیر بن جائے گا، تم یہ منسٹری لے لینا، تم شپنگ کی لے لینا، تم فلاں لینا، یہ لے لینا، بولنا سب وہ جناب وہ بندر بانٹ کر رہے ہیں، مطلب کھو مئی جس سے کہتے ہیں نا پنجابی میں، کھو مئی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور عوام، کوئی بندہ کسی عوام کا نہیں پوچھے گا، سب یہ لٹیرے کھا پی کے ڈکار ماریں گے اور اگلے الیکشن میں پھر جناب آ جائیں، اور ہم ان لوگوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتے رہیں گے۔ اگر یہ پارٹیاں مخلص ہیں تو یہ کام کر لیں، تاکہ کم از کم یہ جو بلیک میلنگ ہے چھوٹے پریشر گروپوں کی، یا کم از کم آزاد ممبران کی، یہ ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی پارٹی مسٹ ہے، جس بندے کی، کوئی بندہ پارٹی کے بغیر الیکشن نہ لڑے، اور جو پارٹی ہوگی اس کو کنٹرول کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کی کم از کم 80%، کم از کم 80% عہدے داران پورے ملک کے اندر ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ ہوں گے تب وہ کینڈیڈیٹ سے، اور کم از کم وہ 80% ہی وہ کینڈیڈیٹس جو ہے نا وہ اپنے وہاں پر نامزد کرے گا، مطلب کم از کم 80% اس کی، مطلب ایم این اے ہے تو 80% اس کے نمائندے جو ہے نا وہ کھڑے ہونے چاہیے الیکشن کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ 4 5 7 ایک تو کاغذ کا ضیاع جناب، اتنی لسٹیں بنی ہوئی ہیں، 30 40 جناب وہ بندے لکھے ہوئے ہیں، عام بندے کو ڈھونڈنے کے لیے بندہ ہی بڑی وہ دیر لگتی ہے، وہ اندر جاتا ہے مور لگانے کے لیے، وہ دیکھتا ہے کہ جناب کون سا بندہ کہاں ہے، وہ بیچارہ دیکھ دیکھ کے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ ایون پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں پتہ چلتا ہے۔ یار میں خود گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے تو جناب وہ بڑے نام اس ایم پی اے کی لسٹ میں، میں نے کہا یار کیا یہ کھچڑی مچائی ہوئی ان لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں نے کسی کو 200 ووٹ لے رہا ہے، کوئی 50 لے رہا ہے، کوئی 2000 لے رہا ہے، کیا ان ووٹوں کو اب وہی اگر کسی سیاسی جماعت 2 4 سیاسی جماعتیں ان میں سے کسی کو پڑھیں اور پتہ چلے کہ یار فلاں پارٹی یا فلاں کا نظریہ وہ کس حد تک ہے، ٹھیک ہے نا، تو وی لوگ لمبا ہو رہا ہے، اصل میں بات تو بڑی کرنی تھی ابھی اس پر سیاسی جماعتوں پر، پھر نیکسٹ کسی ویڈیو میں کریں گے، تب تک خدا حافظ۔